الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال الحسن البصري رحمه الله: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. وقال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. وقال: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله عانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله إن للموت سكرات. رواه الإمام البخاري. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی ہمیشہ ہر حال میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. وہی حقیقی ہم سب کا معبود ہے، جس کا چہرہ بھی ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں سیدھے ہیں، قدم بھی ہے، پنڈلی بھی ہے، انگلیاں بھی ہے. اور یہ سب باتیں آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے. وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے. اس کے ذات کی طرح نہ کوئی ذات ہے، نہ اس کی صفات کی طرح کسی کے صفات ہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کے جیسے کوئی نہیں ہے، وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. دنیا بنائی، انسان کو پیدا کیا،
دنیا میں تکلیفیں، پریشانیاں، تھکاوٹیں، آزمائشیں رکھیں، آخرت میں راحتیں، آرام، سکون، اطمینان رکھا۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا۔ جتنی اس کی تعریف کریں کم ہے، جس قدر اس کی بڑائی بیان کریں وہ کم ہے۔ جس نے اپنے دل کو اس سے جوڑ لیا وہ دل پرسکون اطمینان والا ہوگا، کامیاب ہوگا، خوش ہوگا۔ اور جس نے اپنے تعلق کو اس سے خراب کر لیا وہ نہ صرف دنیا میں برباد ہوگا بلکہ آخرت میں بھی پریشان ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو جمعہ کے دن اول وقت مسجد تشریف لے جاتے، جنہوں نے اپنی حدیث میں اس بات کو بیان فرمایا کہ جو جمعہ کے دن اول وقت جائے، امام کے قریب بیٹھے، جتنا اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا اتنی نمازیں پڑھے، چل کر جائے، سوار نہ ہو، لغوی کام نہ کرے، خطیب کے قریب بیٹھے، امام کے غور سے سنے، لغوی کام نہ کرے، تو اس کے ہر قدم پر اس کو نیکیاں، بڑا اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور صلاۃ و سلام ہو ہمارے اس پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شعبان کے مہینے میں نفل روزے تو رکھتے تھے، لیکن 15ویں شعبان کو آپ نے نہ کوئی خاص عبادت کی، نہ شب برات منائی، نہ خاص نمازیں پڑھنے یا عبادت کرنے کی تعلیم دی، نہ خود کیا، نہ صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنے کی کوئی خاص فضیلت کو بیان کیا۔ یہ دین ہے جو انہوں نے ہم تک پہنچایا، سنت ان کی ہے جس پر ہم کو عمل کرنا ہے، اور وہی عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ ہے، 1444 ہجری بھی چل رہی ہے، اور 3 مارچ 2023 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ یہاں اور وہاں ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہمارے خطیب صاحب نے خطبہ دیا وہ ہے زندگی کی تھکاوٹ اور آخرت کی راحت۔ زندگی کی تھکاوٹ اور آخرت کی راحت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، مکلف بھی بنایا، ذمہ داری دی اس کو، اور امانت کو اس کی گردن پر رکھا۔ انسان نے اللہ کی دی ہوئی امانت کو قبول کیا، اللہ نے انسان سے عہد لیا، انسان نے اس عہد کو بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو، انسانوں کو آزماتا ہے، اور پیدا کیا، زندگی دی تو اس میں تھکاوٹیں ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو شدت میں پیدا کیا، مطلب اس کی زندگی میں شدت، تکلیف، تعب، تھکاوٹیں ہوتی ہیں، ہم نے پیدا کیا ایسا انسان۔ اس کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک اس کو تھکنا ہے، پریشان ہونا ہے، مصیبتوں کو جھیلنا ہے، یہ زندگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، انسان جو ہے دنیا کی پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے اور آخرت کی پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا زندگی میں نعمت اس آیت کی تفسیر میں ان کا قول ہے، اس زندگی میں اس کو نعمت ملتی ہے، راحت اگر کوئی مل جاتی ہے تو وہ اپنے رب کا شکر بجا لاتا ہے، راضی کر لیتا ہے۔ تھکاوٹ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور اس طریقے سے بھی اپنے رب کو خوش کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں، راحت، زندگی میں نعمتیں بھی،
اور تھکاوٹ یا پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ حضرت یمان رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مخلوق جو پیدا کی اس مخلوق کو دنیا میں تھکنا ہے، خواہ وہ انسان ہو یا انسان کے علاوہ ہو، بلکہ معمولی سی بھی کوئی مخلوق ہے، کمزور مخلوق بھی اللہ کی، اس کو بھی دنیاوی اس کی زندگی میں تھکنا رہتا ہے۔ آپ غور کیجئے، آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے انسان ہے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پیدا کیا، آزمایا، جنت میں رکھا اور ایک درخت کے پاس جانے سے، وہاں کا پھل کھانے سے منع کیا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، بہکایا، گمراہ کیا، تو پھر وہاں نافرمانی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے توبہ کی توفیق، تھک گئے، نافرمانی ہوئی، شیطان کے وسوسوں میں آ گئے، جنت کے کپڑے اتر گئے، جنت سے نکال دیے گئے، اور یہ پریشانی انہوں نے جھیلی اس نافرمانی کی بدولت۔ اس کے بعد اللہ نے ان پر فضل کیا، توبہ کی توفیق دی، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ انسان کی زندگی، اچھا اس سے پہلے پہلے انسان جو حضرت آدم علیہ السلام، ان کے متعلق سورہ بقرہ کی آیتیں موجود ہیں جو خطیب صاحب نے پڑھی ہیں، معروف و مشہور آیتیں ہیں، جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ کیسے ہم نے آدم اور ان کی بیوی کو کہا تھا کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو اور درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن شیطان نے ان کو گمراہ کیا، وہاں سے نکال دیا۔ یہ تمام باتیں ان آیتوں میں موجود ہیں جو مشہور آیتیں ہیں، میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ پوری آیتیں ہیں وہ جن آیتوں میں اس پس منظر کو یا اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو، پہلے انسان ہے نا، وہاں سے سلسلہ دنیا کا شروع ہوا انسانیت کا، اسی لیے خطیب صاحب نے یہ آیتیں اور یہ مثال دی ہے۔ آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی کو جنت میں رکھا، کہا کہ کھانا پینا آرام سے، جو چیزیں کھاؤ پیو، جنت کی ساری چیزیں کھاؤ پیو، لیکن درخت کے پاس نہیں جانا، اس درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ شیطان نے ان کو بہکا دیا، ان دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ ہم نے کہا کہ ختم، اب جب جنت سے نکال دیے گئے، اب دنیا میں رہو اور ایک وقت تک تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، یہاں ایک فائدے کی بات بتاتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، یہ تمام باتیں اللہ نے بیان کی، شیطان نے بہکایا وغیرہ اور جنت سے نکال دیے گئے۔ فَتَلَقَّى آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات توبہ کے سیکھے۔ کیا ہے وہ توبہ؟ یہاں نہیں ہے وہ آیت، وہ دوسری جگہ ہے۔ ربنا، آدم علیہ السلام کی دعا ہے نا مشہور، کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، معلوم ہے نا، اترنا، یہ پڑھا، یہ کلمات یہ اللہ نے سکھایا، انہوں نے سیکھے، وہ پڑھے، توبہ کی، اللہ نے معافی مانگ لی۔ اب یہ قرآن کہتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر ایک کلمہ دیکھا، وہاں اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ تو معلوم ہے، یہ محمد رسول اللہ کون ہے بھائی؟ بھائی یہ ایک نبی ہوں گے جو آپ کی ذریت میں ہوں گے، آخر میں ان کو بھیجوں گا، اس لیے ان کا نام یہاں ہے۔ اچھا اتنے بڑے نبی ہیں، ہاں تو ان کا واسطہ اے اللہ تو میری اس گناہ کو معاف کر دے، میری غلطی۔ یہ کتب قرآن میں نہیں ہے، حدیث کی کسی صحیح کتاب میں نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث میں نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے کہاں سے کس کتاب سے لے لیا، کس نے بتا دیا۔ محبت میں بعض لوگ محبت میں وہ ہو جاتے ہیں نا، ذرا آگے چلے جاتے ہیں۔ محبت کی بھی لمٹ ہونی چاہیے، محبت کی لمٹ ہے۔ کیا ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں اس میں ان کو سجدے کریں گے؟ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ عبادتیں ساری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں گے؟ یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ یہ تو کراس کر رہی ہے لمٹ کو، محبت نہیں، لمٹ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہر چیز کی ایک لمٹ۔ محبت حد سے زیادہ کرنا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن عبادت نہیں کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، ان کے منع کردہ چیزوں سے بچنا ہے۔ بات کو ذہن میں رکھیں۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ وہ ربنا ظلمنا ہے جو دوسری آیت میں ہے،
یہ اللہ کہہ رہا ہے، تو اللہ کو معلوم نا، اللہ ان کو جنت میں رکھا تھا اور اللہ نے منع کیا تھا درخت کے پاس جانے سے، یہ سب اللہ جانتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ الغیب غیوب ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ فتلقى آدم من جو وہ کہے وہی سچ ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہاں نکال دیے گئے، پھر آگے دنیا میں چلے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، اب انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک تھکاوٹ، تکلیفیں۔ پیدائش ہوتی ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ماں باپ جو اس کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں، ان کو تھکنا پڑتا ہے اس کی تربیت کے لیے، اس کو غذا پہنچانے کے لیے۔ ماں اس سے پہلے حمل میں تھکتی ہے، پھر پیدائش کے بعد وہ بچہ، اس کو ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے، دیکھ بھال، رعایت کی، تربیت کی۔ ماں باپ اس کے لیے محنت کرتا ہے، پیسہ لاتا ہے، اس کی دوا، کھانا پینا، غذا، رزق، اس کے لیے تھکتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، ادھر ادھر، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پھر بچہ ذرا جیسے بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بلوغت کے آثار ہوتے ہیں، تغیرات، چینجز اس کی جسم میں پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کی جو ہے چیزیں اس کی زندگی، وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر سن بالغ ہونا یا سن مکلف بن جاتا ہے۔ اب اس کو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حلال استعمال کرنا، حرام سے بچنا، واجبات، یہ تمام چیزیں اس پر فرض ہو جاتی ہیں۔ جو واجبات ہیں فرض، آپ کو معلوم ہے بلوغت کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ نابالغ بچوں پر نہ روزہ فرض ہے، نہ نماز فرض، نہ حج فرض ہے، نہ کوئی اور عبادت فرض ہے۔ تو یہ اس کا سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کو جو ہے اس کے لیے محنت کرنا ہے، پھر عقل حلال کے لیے اس کو جد و جہد کرنی ہے۔ دنیا میں حرام چیزیں ہیں، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، شیاطین الانس ہیں، سب سے اس کو بچنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اطاعت میں زندگی گزارنی ہے، محنت کرنی ہے، لقمہ کمانے کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ ادھر ادھر کے سفر کرتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے عقل حلال کی تلاش میں، تاکہ وہ کھائے حلال اور اپنے بچوں کو حلال کھلائے۔ رزق کے لیے جو جد و جہد وغیرہ کی جاتی ہے، یہ سب بھی ایک تھکاوٹ ہے جو ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اس کو کتنا تھکتا ہے انسان چار پیسے کمانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، یہ وہاں تھکتا ہے۔ پھر ماں گھر میں تھکتی ہے، تھکاوٹ، پریشانی، بچے، ان کو سنبھالنا، ان کی دیکھ بھال، پکانا، گھر کو دیکھنا، گھر کی سفر، یہ لائف پوری بتا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ زندگی ہے یہ سب، دس از دا لائف۔ مرد کی لائف دیکھیے، عورت کی لائف دیکھیے، بچے، پھر ان کو پڑھنا ہے، تعلیم ہے، پھر ایگزامز ہیں، پریپریشنز ہیں، اس کی تیاریاں ہیں، اس کے لیے تھکنا ہے بچوں کو، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر اپنا مستقبل بنانا ہوتا ہے بچوں کو، بچی ہے، بچے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی، ان کو اپنا مستقبل، اپنا فیوچر اچھا کرنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، اس کے لیے جد و جہد، کاوشیں، ماں باپ کی قربانیاں، بچوں کی قربانیاں، یہ سب چیزیں چلتی ہیں۔ اور یہاں ایک بات خطبے میں بیچ میں بتا دی گئی، بعض بیویاں، بعض بچے مرد کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان سے بچو۔ ذرا دیکھ لینا تفسیر جا کے بعد میں، ہاں اس کی کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ سب سے بڑی تھکاوٹ خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ بیوی دشمن ہو جائے مرد کی، شوہر کی، بیوی جی شریک حیات، اولاد ہماری، یہ سب سے بڑی تھکاوٹ ہوتی ہے جو جھیلنی پڑتی ہے انسان۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ترجمہ سنی آیت کا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان، بے شک، بے شک مطلب معلوم، فصیح اردو ہے، بے شک مطلب کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، پکی بات، یقینی بات، کیا، من ازواجکم، تمہاری بعض بیوی، ہر ایک کی بیوی نہیں، کسی کسی کی، و اولادکم، کسی کسی کی اولاد، کسی کی بیوی، کسی کی اولاد، عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، یہ تو خبر ہے، اس کے بعد بچو ان سے۔ اچھی یونس بھائی کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ یہ ان من ازواجکم و اولادکم، یہ من تبعیض کے لیے، بعض شوہروں کی بیویاں، بعض باپ کے یعنی والد کے بچے، ان کے لیے دشمن ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے عدو، اللہ کہہ رہا ہے قرآن آیت، فاحذروہم، ان سے بچو۔ اگر یہ کسی کی زندگی میں ہو تو اس کو کتنا تھکنا پڑتا ہے بتائیے۔ گھر میں ہے دشمن، ساتھ میں سو رہی ہے دشمن، اٹھتی بیٹھتی ہے میرے ساتھ،
میری ساری پرسنل چیزوں کو جاننے والی میری دشمن، یہ میری اولاد جو مجھے اچھی طریقے سے جانتی ہے، دشمن بن جائے، کیسی زندگی ہوگی؟ دیکھیے کیسی لائف ہوگی اس کی۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کی زندگی میں۔ چیک کیجئے کہ ہماری بیوی، ہمارے بچے ہمارے دشمن تو نہیں بن گئے۔ دشمن کیا کرتا ہے بتائیے آپ؟ تفسیر جا کے دیکھنا، اس میں اقوال حدیثیں آپ کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ذکر کیے، وہ آپ کو ملیں گے، ضرور دیکھنا اس آیت۔ کہاں ہے یہ آیت؟ ذرا نکالو، آیت نمبر وغیرہ بتا دیں گے ان کو، ذرا نکال دیجئے۔ سورہ تغابن آیت نمبر ہے آخری کی آیتوں میں، جزاک اللہ خیر مزمل بھائی، سورہ تغابن کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، ٹھیک ہے؟ دشمن آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ بیوی جو جہنم لے جائے شوہر کو، وہ دشمن ہے۔ وہ بیوی جو حرام راستہ دکھائے، حرام کروائے شوہر سے، حرام کمائی کی طرف لے جائے، حرام چیزیں، وہ دشمن ہے۔ وہ بچے جو اپنے باپ کو یا ماں کو یا باپ کو حرام راستہ دکھائیں، جہنم کا راستہ دکھائیں، وہ دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری بیویوں کو اچھی بنائے، ہم کو اچھے بنائے۔ تو یہ زندگی کی پریشانی، اس میں کچھ، اس کے علاوہ بھی جاب کے ٹینشنز وغیرہ سب جانتے ہیں، کمپنی کے ایشوز ہوتے ہیں، مدیر کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں، کام کے، صلہ رحمی کو لے کر بہت ساری تھکاوٹ ہوتی ہے، رشتہ دار سارے ایسے نہیں کہ آپ سے سب خوش ہیں، کوئی ناراض ہے، کوئی خوش ہے، کوئی اچھا بولتا ہے آپ کے بارے میں، کوئی برا بولتا ہے، یہ سب لائف میں زندگی میں چلتا ہے انسان کے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے پڑوسیوں کو لے کر آپ دیکھیے پریشانیاں لوگوں کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے پڑوسی نمبر 1 میاں بہترین پڑوسی نہیں ہے بھائی، کسی کا پڑوسی خطرناک قسم کا ہوتا ہے، تکلیف دینے والا، ظالم ہوتا ہے، پریشان کرنے والا، یہ بھی زندگی میں چلتا رہتا ہے۔ عام طور پر جو کیا کہتے ہیں انٹریکٹ ہمارا پبلک سے ہوتا ہے، معاملات جو لوگوں سے، اس میں بھی بڑی پریشانیاں ہمارے زندگی میں آتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ ساتھیوں کو لے کر بھی آپ دیکھیں، اس میں بھی آتی ہیں، یا غلط صحبت کسی نے اختیار کر لی تو وہ برے دوست، بری صحبتیں ان کو بہت زیادہ پریشان کرنے والی بن جاتی ہیں اور سر کا درد بن جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، زندگی میں چلتا ہے۔ اس کے بعد پھر شادی کو لے کر، ٹھیک ہے، یہ پڑھائی، یہ بچے کو دیکھا، بچہ پیدا ہوا رویا، بچپن میں اس کے ماں باپ اس کی تربیت میں دیکھے، پھر وہ بالغ ہوا تو سن تکلیف کو پہنچا تو اس پہ جو ہے حلال و حرام کی تمیز کرنا اور اس کا پاس و لحاظ کرنا، واجبات کو ادا کرنا، منع کردہ چیزوں سے بچنا، یہ ساری اس پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پھر آگے بڑھتا ہے، اپنی تعلیم کو مکمل کرنا، اعلیٰ ڈگری حاصل کرنا، اچھا مستقبل اپنے بنانے کی فکر میں جد و جہد، قد و کاوش محنتیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد شادی کا معاملہ آتا ہے، اس سے کرنا، اس سے کرنا، اس سے کرنا، اس سے کرنا، اس میں بھی بچے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے غلط ڈیسیشنز کر لیتے ہیں، ارے ابا کو کیا معلوم، امی کو کیا معلوم۔ ابا امی میں اکثر بولتا ہوں، میں نے بمبئی میں بھی بولا، کوکن میں بھی بولا، پتہ نہیں کہاں کہاں میں نے بولا ہے یہ جملہ، آپ کے وہ والدین جو آپ کے لیے، پینسل نہیں ہے میرے جیب میں، پین ہے، میں پین کی مثال دے دیتا ہوں، آپ کے وہ ماں باپ جو دکان جا کر، اسٹیشنری میں جا کر آپ کے لیے اچھا پین تلاش کرتے ہیں تاکہ اچھا پین میرے بچے کو دوں، میں لکھے اچھا، انک نہ نکلے، کپڑے خراب نہ ہوں، ہاتھ خراب نہ ہو، وہ باپ، وہ ماں جو آپ کے لیے اچھا پکاتی ہے، محنت کرتی ہے، شریکی حیات غلط لائیں گے آپ کے لیے؟ کیا سوچ ہے یہ، کہاں سے لے کے آئے؟ ان کے دماغوں کا آپریشن کر دو بچوں کا۔ جو پین کے لیے اتنا سوچتا ہے کہ کہاں سے اچھا پین لے کر آؤں میری بچی کے لیے، میرے بچے کے لیے، وہ آپ کے لیے لائف پارٹنر غلط لے کر آئیں گے؟ یہ کیسا سوچ لیا آپ نے؟ بچے کیسا خود تلاش کر لیں گے؟ ارے آپ کو کیا معلوم ہے، آپ کیا بھلا کس میں ہے؟ یہ ماں باپ ہے، ماں باپ کبھی حسد نہیں کرتے، ماں باپ کبھی دشمن، ماں باپ کو نہیں کہا اللہ نے دشمن دیکھی ہے آیت میں، ماں باپ کبھی دشمن نہیں ہوتے ہیں اولاد کے، سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہوتا ہے۔ پھر شادی کو لے کر اس کی تھکاوٹ، اس کی پریشانیاں، اچھا شادیاں پہلے اور آسان، میں وہ تھکاوٹ نہیں بول رہا ہوں، فائنینشلی جو لوگوں نے بنا لی ہے، بھائی شادی 10 لاکھ چاہیے، شادی 25 لاکھ چاہیے، شادی اتنے کپڑے چاہیے، شادی، وہ نہیں کہہ رہا، لیکن شریک حیات کو تلاش کرنا ایزی تو نہیں ہے نا، پھر اس کی حقوق کو ادا کرنا وغیرہ، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ ورنہ پلس جو کر لیا لوگوں نے، معاشرے نے اپنے آپ کو تباہ۔ شادی بیاہ کے معاملے کو لے کر، شادی اتنی آسان چیز ہے بھائی، اس میں جو ہے کیا کیا چیزیں چاہیے آپ کو پتا ہے؟ کچھ نہیں، چند چیزیں چاہیے، سنیے، وہ ایجاب و قبول اور گواہیں، ولی کی اجازت، مہر کا تعین، ختم ہے مسئلہ۔ ایجاب و قبول، لڑکی کے باپ راضی ہیں کہ آپ کو لڑکا اپنی بچی دینے، آپ اس ایجاب، آپ قبول کرنے کے لیے راضی ہیں ان کو، ان کی بیٹی کو اپنی بیوی کے طور پر، اس کے 2 گواہ موجود ہیں، چاہے ادھر سے ایک ادھر سے ایک ہو،
یا کہیں بھی ہو دو لوگ جو گواہی دیں کہ بھئی ہاں یہ ہمارے سامنے نکاح ہوا ہے، مہر کا تعین اب دیتے بعد میں دیتے، ابنی ہے، فقیری ہے، پریشانی ہے، جیب خالی ہے تو ٹھیک ہے بعد میں دے دو، نہیں ہے لیکن پھر بعد میں دیتے وہ الگ مسئلے ہیں، پھر تو لیتے لیکن دیتے نہیں. خیر اس پر چھوڑیے. وہ یوٹیوب پر ایک تقریر آپ کو میری نظر آئے گی اس آج کی شادیاں اور اسلام، اس میں نے بہت تفصیل سے بتایا تھا. ایک حیدرآباد میں ایک پروگرام ہوا تھا آج کی شادیاں اور اسلام، اس نام ہے ٹاپک کا، وہ آج کی شادیاں اور اسلام، اس میں تفصیل وہاں بتا دی. تو بہرحال یہ الگ مسئلے ہوتے ہیں، کیونکہ آج ایک نوجوان چاہتا ہے کہ شادی کرنا، اتنا اس کو تھکا دیا گیا ہے پوچھو مت، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے مطلب زبان حال سے کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتے. اتنا سونا، اتنی رقم، اتنے پیسے ایسے لائیے. یہ لڑکے کے لیے ہر جگہ کے معاشرے کے مسئلے. لڑکی والے اتنے پریشان، لڑکی کی شادی ایسے کیسے، پوچھے تو غلط، نہیں پوچھے اس سے زیادہ غلط. پوچھے تو ہاں بول دیے اتنا چاہیے، 5 1 2 3 4 5 ہو گیا. نہیں پوچھے کیا مسئلہ ہے کہ بچے میں، ان کے گھر کا کیا مسئلہ ہے کہ ارے بھائی نہیں اللہ کے واسطے نہیں پوچھے، بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بچی دے رہے آپ، اس سے بڑھ کر کیا ہے. نہیں کچھ نہ کچھ ہے، دال میں کالا ہے، کچھ نہ کچھ ہے، کیونکہ معاشرہ ایسے بنا دیا گیا. وہ الگ ٹینشن، وہ الگ پریشانی لڑکی والوں کو. تو یہ سب چیزیں زندگی میں تھکاوٹ ہے، ایسی لالی ہیں، حالانکہ ہونی نہیں چاہیے تھا. پہلے کی شادیوں کو دیکھے، آج سے 50 سال پہلے کی آج کی شادیوں کو دیکھے، یہ بھی بیڑا کر دیا معاشرے میں اس طریقے سے لوگوں نے. تو اب جس کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں نا، سن رہے ہیں نا آپ لوگ، تو آپ لوگ ذرا مجھ سے اکیلے میں ملو، بس اب کیا بولوں. اور میں نصیحت کروں گا، سمجھاؤں گا. نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، لڑکوں کی جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. تو شادیاں کیجئے ایسی، آپ کے پیسے کا بستر، آپ کا کپڑے، آپ کے جوڑا، آپ کا جوتا، آپ کا کپڑے، آپ کے شادی، آپ کی ولیمہ آپ کے پیسوں سے. ماشاءاللہ کتنا اچھا لگتا ہے. رجال مرد ماشاءاللہ کما رہا ہے، کھلا رہا ہے. چلیے تو یہ سب پریشان. اس کے بعد جو ہے بڑھاپا آتا ہے انسان کی زندگی میں، اس کی الگ پریشانی ہوتی ہے، اس میں کمزوری ہوتی ہے، یادداشت چلی جاتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، سماعت کمزور ہو جاتی ہے، بصارت کمزور ہو جاتی ہے، جسم زیادہ تھکنے لگتا ہے. وہ الگ اس کی پریشانیاں، وہ ضعف اور کمزوری ہوتی ہے. جو حقیقت ہے یہ ساری انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. آپ جوانی میں جوانی میں جتنا چاہیں اپنی صحت کا، ہیلتھ کا خیال رکھ لیں، جتنے چاہے پھل فروٹ کھائیں، بڑھاپے کی کمزوری سے آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. یہ ایک فیکٹ اور حقیقت ہے جو قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. بہت لوگوں نے تجربے کیے کہ نہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ بڈھا ہو جاؤں. ارے بھائی بڑھاپا آئے گا، کمزوری آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے. اللہ نے فرمایا، دیکھیے آیت میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تم کو کمزور پیدا کیا. بچہ پیدا ہوتا ہے کمزور، نہ کھا سکتا ہے، نہ دھو سکتا ہے، اپنے آپ کو صاف کر سکتا ہے، سب ماں باپ کا محتاج بچہ جو پیدا ہوتا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد طاقت، قوت. بچہ جیسے جیسے بڑھتا ہے، کھاتا پیتا رہتا ہے، ماں کی غذا، گھر کی غذا اس کو ملتی ہے، تو وہ جو ہے بڑھتا رہتا ہے، قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پھر چلنے، دیکھنے، اٹھانے، ہاتھ میں، جسم میں قوت اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اب یہ قوت چلتی ہے، نوجوانی، جوانی چلتی ہے. اس کے بعد بڑھاپا. اللہ کہتا ہے اس قوت کے بعد، یہ جو جوانی کی قوت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ کمزوری اور بڑھاپا آ جاتا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم. اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہیں موت دے گا. تم میں سے بعض لوگ ارذل العمر تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی وہ عمر کا، اس کو فصیح اردو میں کھوسٹ بوڑھا ایسے کہتے ہیں اس کو فصیح اردو میں. ارذل العمر یعنی بڑھاپا ایسا کہ جس میں انسان محتاج ہو جاتا ہے، دوسرا کچھ بھی یاد بھی نہیں رہتا، اس کو یادداشت تک چلی جاتی ہے اس کی. ارذل العمر. اللہ نے فرمایا تم میں سے بعض لوگ اس عمر کو پہنچ بھی جاتے ہیں جہاں انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا بولا. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. تو یہ سب حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے زندگی میں رکھا ہے. تو بتانے کا مقصد یہاں، اچھا اس میں ایک اور ایک حدیث بھی آگے، اس کو بتا کر میں اصل جو خطبہ کیوں اس موضوع پر دیا گیا وہ میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کروں. اچھا یہ سب چیزیں تو زندگی میں لگی ہوئی ہیں. ایک ہے بہت بڑی پریشانی، اور وہ ہے ہمارے ساتھ جو قرین لگا ہوا ہے، جن، جو شیطان. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جڑا ہوا ہے.
جو غلط راستے، جہنم کے لے جانے والے، بربادی کی طرف لے جانے والے راستے دکھاتا رہتا ہے ہر ایک کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن موکل کیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک جن ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قالوا وإياك یا رسول اللہ، جب ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگا ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو کہا کہ وإياي، میرے ساتھ بھی ہے وہ، لیکن اللہ نے میری مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا یا فرما بردار ہو گیا، اب مجھ کو صرف خیر کا حکم دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا، اسلمہ کا دو معنی، بعض نے کہا مسلمان، نے کہا پابند ہو گیا ہے۔ جب جن پابند ہو جائے، اللہ کی فرما برداری کرنے لگے وہ خود، تو آپ کو کیا کرے گا؟ فرما برداری کی طرف دعوت دے گا۔ لیکن ہمارے جن ویسے نہیں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہی، یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ تھا آپ کے لیے بہت بڑی۔ ہمارے ساتھ جو لگا ہوا ہے معلوم ہے نا، دیکھو رمضان پوری عبادت کر لیے، اچھا نہیں رمضان چھوڑیے، ابھی لا رہا ہوں میں، ابھی نیا رمضان، ٹھیک ہے، خطبے ہو رہے، وہ بولتے رہتے یہ لوگ وہاں بیٹھ کے، نیچے بیٹھ کے، ادھر ادھر سب ممبر پہ، ادھر ابھی آ رہا ہے توبہ استغفار، حرام سے بچنا، وہ فرسٹ چاند دیکھتے ہی شروع ہو گئے۔ ابھی تو شعبان ہے، کھاؤ پیو جیو، مطلب حرام کام کر لو، رمضان آ رہا ہے توبہ کرو خوب رمضان میں، اس سے پہلے حرام کام کر لو۔ بہکاتا ہے، رمضان میں بھی کوشش کرتا ہے، بہکاتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے وہ۔ رمضان کے بعد دیکھیے آپ، جو تراویح میں نظر آتے وہ شوال میں جو ہے نمازوں، فرض نمازوں میں نظر نہیں آتے۔ ارے بھائی کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ وہ پیچھے جگہ نہیں مل رہی تھی، بول رہے تھے وہ صاحب بول رہے تھے بھائی یہ کیا ہے بھائی، میں 2 منٹ لیٹ ہو گیا، تراویح میں مسجد پوری فل ہو گئی، ایکسپینڈ کرو، وہ کرو، اوپر بنائیں گے، ادھر بنائیں گے۔ کہاں ہیں وہ صاحب؟ کچھ بول رہے تھے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں نظر نہیں آ رہے، وہ خود پڑھتے۔ یہ حال دیکھیے، شیطان بہکاتا رہتا ہے۔ یہ شیطان کا معاملہ میں نے کہا ہے اپنے شاگردوں سے، آپ سے بھی کہا، ہم میں سے ہر شخص کی ایک جنگ چل رہی ہے شیطان کے ساتھ، ہم میں سے ہر شخص کی جنگ، یہ بچے کی بھی چل رہی ہے، ہماری بھی چل رہی ہے، عورتوں کی بھی چل رہی ہے۔ وہ جیتے ہم جہنم میں جائیں گے، ہم جیتیں گے ہم جنت میں جائیں گے۔ جیت ہار لگی ہوئی، وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہم سب کو ہرا کر دوزخ میں لے جائے، میرا آپ کا سب کا جن۔ تو یہ جو جنگ ہے اس میں ہم کو جیتنا ہے، اس کو ہرانا ضروری ہے۔ کیوں؟ ہمارا فائدہ اس میں۔ یہ یہاں تھکنے کے بعد بھی تھکنا، تھکنے کے بعد تھکنا، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو پاگل پن ہے، بیوقوفی ہے۔ پہلے بھی تھکے، بعد تھک کر پیسہ کماتے ہیں تاکہ اس پیسے سے ہماری ضرورتیں پوری ہو اور ہم کو راحت ملے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ 8 گھنٹے ہر دن ڈیوٹی کرو گے، اینڈ آف دا منتھ آپ کو 0 ملے گا، پکا۔ آفس نے کہا ہے 8 دن 8 گھنٹے آ کے محنت کرو، ڈیوٹی کرو، سیلری کتنی ملے گی؟ 0، مطلب کچھ بھی نہیں ملے گی۔ جائیں گے؟ بتائیے آپ 1 گھنٹے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ہم کو اس تھکنے کے بدلے راحت چاہیے، کامن سینس ہے۔ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، مجھ کو کچھ ملے، لیکن محنت کے بعد بھی کچھ نہ ملے تو فائدہ کیا اس محنت کا؟ پھر یہ ہے اصل نقطہ پوائنٹ۔ اس دنیا میں اتنی پریشانیاں جھیلتے ہیں ہم، اتنی تھکتے ہیں، یہ تھکاوٹ، پریشانی، پرابلم، اس کے بعد اگر جنت نہ ملے، اس کے بعد اس سے زیادہ تھکنا ہو دوزخ کی آگ میں، اس سے زیادہ پریشان ہونا ہے دوزخ کی آگ میں، تو کیا فائدہ ہے؟ برباد ہوگی ہماری زندگی۔ یہ ہے اصل نقطہ جو بتانا ہے اللہ کے۔ اور مرتے وقت جو خطیب صاحب نے آخری میں حدیث بھی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خود ہوا تھا، آپ جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہی۔ آخری میں دیکھیے، پیدا ہوا روتے ہوئے، پوری لائف میں تھکاوٹ، پریشانیاں، جد و جہد، معاملے فلاں، آخری میں مر رہا ہے، وہاں بھی موت کی تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بخاری کی حدیث ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ موت کی شدت ہوتی ہے۔ آدمی مرتا بھی ہے، دنیا سے جا رہا ہے تو تکلیف ہے، پیدا ہوا روتے ہوئے، بیچ میں پوری شدت، مرتا ہے شدت کے ساتھ۔ اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اس کے بعد کیا ہے؟ یہ ہے، اگر اس دنیا کی زندگی میں جس میں اتنا مجھے تھکنا ہے، اگر میں آخرت کے لیے کچھ نہ کروں، جنت کو نہ پاؤں، تو اس سے بڑی غلطی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔
امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا گیا کہ متى یجد العبد طعم الراحہ، بندے کی زندگی تھکاوٹ پریشانیوں والی مصیبتوں والی ہے، آخر بندے کو راحت کب ملے گی؟ یہ سوال کیا گیا، بندے کو راحت کب؟ بھائی یہ دیکھو وہاں تھے پریشانیاں آئے پریشان، چھوٹے تھے پریشان، جوان تھے پریشان، شادی ہوئی پریشان، بچے ہوئے پریشان، بچوں کے بچے ہو گئے اب بھی پریشان، بڑھاپے میں وہ الگ پریشانی ہے جو بھی میں تھوڑی دیر پہلے بتائی، بڑھاپے کی کمزوری وغیرہ۔ تو کسی نے سوال کیا کہ بندے کو راحت کب ملے گی؟ سنیے جواب اور یہ جواب لے کر جائیے، مطلب لے کر جائیے جواب، وہ بھی سمجھ گئے نا؟ جواب سنیے پہلے کیا کہتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ، عند اول قدم یضعها فی الجنہ۔ تم پوچھ رہے ہو بھائی کہ بندے کو راحت کب ملے گی، سکون راحت کب ملے گی؟ کہا جب پہلا پیر پہلا قدم جنت میں رکھے گا، بس وہاں راحت، وہاں ٹینشن پریشانیاں رزق وہ یہ پڑوسی کیا صلہ رحمی کی پریشانیاں، رزق وہ جاب کے ٹینشنز، بیوی بچوں کی دشمنیاں، کچھ بھی نہیں ہو، راحت راحت راحت۔ کیا اس راحت کو ہم پانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں یا صرف دنیا کی جدوجہد جو ہے دنیا پانے کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ ہے ایک سوال، اپنے آپ سے کیجئے، جواب آپ اپنے آپ کو دے دیجئے، میں بھی کر لوں گا آپ بھی کر لیں گے۔ کیا اس راحت کو پانے کے لیے میں اور آپ کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک بات تو ہے، جنت میں قدم رکھے، اب یہ جو دنیا میں اتنے سال آپ پریشان ہو کر گئے، اس میں سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، پیپر رکھ لیا ختم ہو گیا خود، مجھے حدیث یاد آ رہی ہے جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو، کون سے انسان کو؟ جو سب سے زیادہ تھکا ہوا دنیا میں، اشقا نہیں کیا کچھ لفظ ہے وہ، جو سب سے زیادہ دنیا میں پریشان تھا، سب سے زیادہ فقیر، سب سے زیادہ پریشان، سب سے زیادہ ٹینشن والا، سب سے زیادہ کون ہوگا بولیے؟ آپ بولیں گے میری پریشانیاں، تو میں بولوں گا بھائی آپ کو نہیں معلوم میری پریشانیاں آپ سے تھوڑی زیادہ ہے۔ شاہد بھائی بولیں گے مجھے 5 پریشانیاں، میں بولوں گا شاہد بھائی آپ سمجھتے میرے پاس 5 نہیں ہے، میرے پاس 10 ہیں۔ مشہود بھائی بولیں گے شیخ صاحب آپ کی 10 پریشانیاں، میرے پاس 15 پریشانیاں ہیں۔ اعجاز بھائی بولیں گے ارے مشہود بھائی کدھر جا رہے آپ، 15 لسٹ ہے پریشانیوں کی میرے پاس، حیدرآبادی جملہ بولیں گے، پتہ ہے تو پریشان ہو جاتے آپ، اتنی پریشانیاں ہیں۔ پھر دلی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو سب کی اپنی اپنی روچے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ پریشان انسان دنیا میں، جس کی زندگی سب سے زیادہ پریشان، اس کو لایا جائے گا، ایک ہوتا لگایا جائے گا جنت میں، اور اس سے پوچھا جائے گا ہل رأیت بؤسا قط، کہا کبھی تم نے کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا نہیں، ہاں کبھی دیکھے نہیں۔ ارے who is this؟ یہ وہ ہے ٹاپ والا سب سے زیادہ پریشان، پورا بھول گیا۔ کب؟ جب جنت میں ایک ہوتا لگایا جائے گا۔ یہ ہے جنت، راحت والی جگہ۔ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں میں اور آپ؟ رمضان میں کریں گے؟ اس سے پہلے نہیں، اب نہیں، رمضان میں کریں گے تو رمضان کی گارنٹی ہے ملے گا، کریں گے آپ۔ ارے 1 سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے بھائی، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی چلتے چلتے کر لو۔ پتہ نہیں چپل بھی پہنیں گے یا مسجد عزیزیہ میں گر جائیں گے، آپ کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جایا جائے گا، نہیں پتہ نا زندگی۔ اسی لیے سوچئے، اپنی بیوی بچوں کو بتائیے یہ بات، یہ زندگی کی تکلیفیاں، یہ پریشانیاں جو تم جھیلتی ہو، یہ بچے یہ پریشان کر وہ ہوتے نا، شکایتیں جاتے ہی سو تو خود بھی بولتے ہیں، آفس سے جاتے ہی بولتے ہیں، وہ نہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔ خیر بات اسی طرح سے، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنے شوہر کو دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سے جو ہے کپ کپاتے ہوئے، بخاری کی جو حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سے آئے، جسم کانپ رہا تھا کیونکہ ایک عجیب واقعہ ہو گیا تھا غار کا وہ، تو انہوں نے یہ نہیں کہا ارے کیا ہوا، یہ اتنا کیوں پریشان، یہ جسم کیوں کانپ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ دیکھیے خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوی کیا کہتی ہے، سو جائیے، سلا دیا، اڑا دیا، زملونی کمبل اڑا دیا، تھکا، وہ جو پریشانی تھی نا تھوڑی سی وہ ختم ہوئی۔ اس کے بعد وہ جہاں کیا ہوا تھا آپ کو جو ایسے آئے تھے آپ سنا دیا۔ پھر اس کا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جانتے نا سیرت، آج ایسا نہیں، آنے سے پہلے ہی واٹس ایپ پہ پریشانیاں شروع، فون میں پریشانیاں شروع، آتے ہی وہ آفس کا وہ چند 10 لے کے آیا تھا، 15 ریڈی ہیں، ہاں 10 کے ساتھ یا 15 بھی لے لو، 10 15 کتنے ہو گئے؟ 25۔ جنت میں یہ نہیں ہے۔ جنت کے لیے کوشش کیجئے، اپنے بیوی بچوں کو بھی پریپیئر کیجئے۔ ہم مسجد میں یہاں بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کو جنت میں بٹھائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جنت کے لیے محنت کریں
اور کوشش کریں اور اس حقیقی اصلی راحت کو پانے کے لیے یہاں جو ہو سکتا ہے ہم کریں، کیونکہ وہ طے ہے، جو جنت میں جائے گا وہ راحتوں میں رہے گا، وہ کنفرم ہے بات، وہ پکی اور یقینی بات ہے۔ اس کے لیے آپ میں جتنا تھک سکتے ہیں تھکیے، کیونکہ بعض تھکنے کے بعد تھکنا ہوتا ہے اور وہ دوزخ کا تھکنا ہے، بعض تھکنے کے بعد راحتیں ہوتی ہیں اور وہ جنت کی راحتیں ہیں۔ اگر تھکنے کے بعد راحت مل رہی ہے جنت میں تو میں فل تھکنے کے لیے تیار، راتوں میں جاگوں گا، قیام کروں گا، روزے رکھوں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، محنت کروں گا، حلال کے پیچھے دوڑوں گا، حرام سے بچوں گا، جتنی پریشانیاں ہیں جنت کو پانے کے لیے آئی ایم ریڈی، میں تیار ہوں۔ بیگم کہے میں بھی تیار ہوں اس جنت کی راحت کو پانے کے لیے، میاں جی، شوہر جی، جتنی محنت کرنا ہے میں کروں گی، بچوں کو بھی تیار کر لیجئے، پوری فیملی انشاءاللہ جنت میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جیسے یہاں رہ رہے ساتھ وہاں بھی رہنا نا، بچوں کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ، تو یہ ذرا سمجھا دیجئے، کیونکہ دوسری بہت ساری چیزیں غلط سمجھائی جا رہی ہیں جو جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ، صحیح راستے پر چلنے والا آپ سب کو بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔